اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ میرے چینل سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ میں اپنے چینل پر ہر پرابلم کے سلیوشن کے لیے وظائف قرآنی عملیات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کا درد بھرا قصہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ امید ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو دیکھ کر آپ اسے آگے ضرور شیئر کریں گے تاکہ تمام مسلمان مستفید ہو سکیں۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی خالہ تھیں۔ ان کو وہ منزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ابو العاص سے کیا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاک معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی-طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے جا کر اونٹ روکا، حضرت زینب کو ڈرایا، خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حکم دیا
کہ تم جا کر مقام بطن یا چچ میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا چچ پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ مع اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کے سرمائے بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا۔ اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب کے پاس آ پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کے متعلق علم نہیں۔ جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا تو کوئی رسی، کوئی لوٹا، کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکا کے حصے دے چکے تو ابو العاص نے فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، پس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 سے لیا گیا ہے، جو آج آپ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے